मुल्क में एक बार फिर सियासी बातचीत और तसादुम के बीच खड़ी दिखाई देने लगी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीक-ए-इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है, मगर सवाल ये है कि क्या ये दावत वाकई किसी बड़े ब्रेक थ्रू की अलामत है या फिर सिर्फ सियासी दबाव कम करने की कोशिश। अब वज़ीर-ए-आज़म तो वाज़ेह कर चुके हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ जायज़ मुतालबात तक महदूद होंगे, ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मुज़ाकरात और स्ट्रीट मूवमेंट के मामले पर वाज़ेह तक़सीम सामने आ चुकी है। अलीमा खान का सख्त मौक़िफ़ है और ये सख्त मौक़िफ़ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफ़ात को मज़ीद नुमाया करता दिखाई दे रहा है और हुकूमती हल्के ख़ुसूसन राना सनाउल्लाह PTI पर अनाकी और तसादुम की सियासत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलिए इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत तो दे दी है, लेकिन PTI अब तक मुज़ाकरात की राह से गुरेज करती नज़र आ रही है। बार बार मुज़ाकरात की पेशकश को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई संजीदा पेशरफ्त है या फिर सियासी जो दर्जे हरारत है उसको कम करने की कोशिश है? और जो भी है PTI में मुज़ाकरात की मेज़ पे आती क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सीधी सी है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब अगर बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और PTI के कुछ लोग या अगर कुछ तज्ज़िया कर ये समझते हैं कि ये सिर्फ वो दबाव कम करना चाहते हैं या वो रस्मी तौर पे ये कर रहे हैं, तो क्यों इनको आजमा क्यों नहीं लेते? देखिए, सीधी सी बात है, सीधा सा तरीका है कि वो उनसे कहे जी ठीक है, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म वाकई ही अपनी इस कोशिश में संजीदा हैं या वो सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए ऐसी बातें करते हैं। दूसरी बात आपने ये पूछी कि जी PTI इस तरफ क्यों नहीं आती, तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सियासत ही एहतजाज की करती आई है और वो मुज़ाकरात पे या इस तरह की चीज़ों पर कुछ ज़्यादा यकीन नहीं रखते। और दूसरी बात ये है कि PTI में फैसला करना किसने है? फैसला करना है बानी PTI जनाब इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब के अलावा किसी का भी फैसला PTI के वोटर सपोर्टर्स के लिए काबिल कबूल ही नहीं है। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ही ये है कि इमरान खान साहब के जेल में होने के बाइस आप चाहे बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन बना दें, चाहे अलीमा खान साहबा पार्टी की क़यादत संभाल लें या बुशरा बीबी जो हैं उनके कहने पे किसी को चेयरमैन बना दिया जाए, लोग जो हैं PTI से वाबस्ता वो किसी को खातिर में नहीं लाते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खान की बात माननी है और खान जो है उनका तर्ज सियासत ये है कि वो जो है वो इख्तलाफी सियासत को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जो है ना चाहते हैं कि हर वक्त जो है मैदान सजा रहे और मुज़ाकरात पे वो कुछ ज़्यादा यकीन नहीं करते। अच्छा इमरान साहब, एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। अलीमा खान ने मुज़ाकरात के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कहा जा सकता है कि PTI में फ़ैसला साजी का मरकज़ पार्लिमानी सियासत से हट चुका है और PTI के अंदर मुज़ाकरात स्ट्रीट मूवमेंट के हामी धड़ों के वाज़ेह तक़सीम पार्टी को मज़ीद कमज़ोर करेंगे। देखिए, ये अभी नहीं है, शुरू से ऐसा ही है कि PTI पार्लिमानी सियासत पे को बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते। अगर ये पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते तो असम्बलियों से इस्तीफा क्यों देते? चौधरी परवेज लाई जो कि अमलन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर भी हैं, जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे, तो चौधरी परवेज लाई साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने 13 मरतबा 13 टाइम्स 13 मरतबा खान साहब से ये कहा कि अल्लाह का वास्ता है आप असम्बलियों से इस्तीफे ना दें, इस तरह हमारा बुरा वक्त आएगा, हमारे पे मुश्किलें आएंगी। हम पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ हमारी हुकूमत है, तो हम क्यों डिज़ाइन कर दें। लेकिन खान साहब मैं ना मानूं के मुस्तादिक वो उन्होंने वो ये किया और फिर आपने साहब ने देखा कि पंजाब में क्या हुआ। अब मामला ये है कि जहाँ तक आपने बात की PTI के ग्रुपों की, तो PTI में मिजाजन, जैसे मैं पहले आपके सवाल के जवाब में कह चुका हूँ, मिजाजन हल्ला गुल्ला जो है ये पसंद किया जाता है, एहतजाजी सियासत को पसंद किया जाता है। जब PTI की हुकूमत थी 2018 से लेके आप ये देखिए वफाक में जब हुकूमत बनी, पंजाब में बनी, KB में खैर पहले भी थी, बाद में भी बनी, तो अब देखिए उस वक्त क्या पोजीशन थी अगर आपको याद हो, तो उस वक्त भी यही मामला था कि इवन जो वजीर, खासतौर पे वजीर इत्तलात और नशरियात वफाकी हो या सूबाई, जो वजीर
صحیح طرح سے اپوزیشن کے لتے نہیں لیتا تھا. شریف فیملی اور زرداری فیملی ان دونوں کو کرپٹ قرار دینے میں اپنا آسانی نہیں رکھتا تھا, ان کو ذاتی ان پہ حملے نہیں کرتا تھا. خان صاحب کو وہ وزیر ہی پسند نہیں آتا تھا اور وہ اس کا فوراً اس کا محکمہ بدل دیتے تھے, اس کا قلمدان بدل دیتے تھے یا اس کو کابینہ سے فارغ کر دیتے تھے. تو خان صاحب کا بنیادی طور پہ جو مزاج ہے وہ مفاہمت کی سیاست پہ اچھا عمران صاحب, یقین میں نہیں ایک رکھتے. چیز اور بھی یہاں پہ اب سوال ہے. رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی پر انارکی اور تصادم کی سیاست کا الزام لگایا ہے, اور 8 فروری کو آپ کو پتہ ہے کہ پیا جام بھی ہے شٹر ڈاؤن کے پی میں, اس کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو سڑکوں پہ آنے کی تیاری ہو رہی ہے. حالات کس کروٹ جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہڑتال واقعی عوامی سطح پر پذیرائی حاصل بھی کر پائے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی اگر 8 فروری کو کے پی میں ہڑتال کرنے جا رہی ہے تو بنیادی طور پہ تو یہ ہڑتال کامیاب ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تیسرا ٹینیور ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کے پی میں. اب خیبر پختونخوا کی سیاست کو سمجھنے والے, خیبر پختونخوا کی سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی خیبر پختونخوا میں کسی بھی حکومت کو دوسری دفعہ موقع نہیں ملا. خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ حکومت منتخب کی اور اس کے بعد 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد یا جتنے بھی عرصے کے بعد الیکشن ہوئے تو انہوں نے اس کو دوبارہ اس پارٹی کو نہیں چنا بلکہ نئی پارٹی, دوسری پارٹی نے حکومت بنائی. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایکسیپشنل کیس ہے کہ صوبے کے عوام نے نہ صرف ان کو 2013 میں منتخب کیا, اس کے بعد 2018 میں ان کو ووٹ دیے اور پھر 2024 کے الیکشن میں بھی ان کو ووٹ دیے اور مسلسل تیسری دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں بنی ہے. اب وہاں پہ حکومت بھی ان کی ہے اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی مفاہمتی سیاست کے بندے نہیں ہیں, مزاحمتی سیاست کے علم بردار ہیں. تو اگر اب بھی وہاں پہ ہڑتال کامیاب نہ ہو تو شاید پھر پی ٹی آئی کے پاس اس آنے کو کچھ نہ بچے. لہٰذا وہ تو پوری یہ کوشش کریں گے کہ یہ ہڑتال پوری طرح سے کامیاب ہو, لیکن دوسری طرف اب معاملہ یہ ہے کہ کیا وہاں کے عوام اب بھی مزاحمتی سیاست کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہاں پہ جو گورنر کے پی ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ کو استعمال کریں گے؟ کیا مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے یا حکومت کا ساتھ دیں گے؟ مسلم لیگ نون جن علاقوں میں کوئی اپنی وہاں پہ تھوڑا اثر و رسوخ رکھتی ہے وہ کیا کریں گے؟ اے این پی کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ تو یہ سارے عوامل مل کے یہ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کے پی میں جو ہڑتال اناؤنس کی گئی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اچھا, اس کے بعد تو فیصلہ ہوگا, لیکن جو نام نہاد تحریک کی بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی نے تحریک کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی کے حوالے کر دی. ان کا یہ بھی کہنا ہے جب بھی تحریک کی کال دی جائے گی تو لاکھوں لوگ نکلیں گے. دوسری جانب اگر دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کی عدم شرکت, کیا آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن اتحاد کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے یا ایک سوچا سمجھا سیاسی فاصلہ ہے؟ دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس میں اگر مولانا فضل الرحمان شامل نہیں ہوتے تو پھر ان کے پاس اسٹریٹ پاور اس طرح سے نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول سیاسی جماعت ہے اور شاید اس وقت مقبول ترین سیاسی جماعت ہے, لیکن انفارچونیٹلی 9 مئی کے بعد جس طرح سے معاملات ہوئے اور پھر اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری کے بعد جس انداز میں پارٹی کو چلایا گیا اور اس میں اب اس کا کارکن بھی تھک چکا ہے, شاید اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب احتجاج میں اتنے لوگ نہیں آتے اور جو آتے ہیں وہ بھی اس طرح سے پرجوش نہیں ہوتے. اڈیالہ جیل کے باہر اگر 200-400 یا 500 آدمی آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہو گیا. تو اب اس میں بھی کوئی کمی آئی ہے. اب مولانا فضل الرحمان کے جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے کمیٹڈ کارکن ہیں اور وہ سردی گرمی دیکھے بغیر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کا بھی باقاعدہ حصہ اس طرح سے نہیں بنے. محمود خان اچکزئی صاحب نو ڈاؤٹ ایک بڑے زیرک اور سمجھدار سیاستدان ہیں,
لیکن ان کے پاس اسٹریٹ پاور اس طرح سے نہیں ہے. لہذا بعدی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید تحریک تحفظ آئین پاکستان سڑکوں پہ کو اس طرح سے لوگ اکٹھے نہ کر سکے اور کوئی واقعی تحریک کا روپ نہ دار سکے. اچھا عمران صاحب، ذرا سیاست سے تھوڑا سا ادھر آئیں. لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر جو عمل درآمد روکنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا لگتا ہے آپ کو عدلیہ اور پنجاب حکومت کے مابین معاملات کچھ کشیدہ ہونے جا رہے ہیں؟ یہ جو پراپرٹی آرڈیننس کا معاملہ ہے، اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا یہ کوئی نئی چیز ڈیولپ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بات صرف پراپرٹی آرڈیننس کی نہیں ہے. عدلیہ جو ہے اس کا اور ایگزیکٹو کا ہمیشہ سے جھگڑا رہا ہے. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت یا معاشرے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ عدلیہ اس پہ نظر رکھے، کہ اس پہ ایک دباؤ بنا رہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہی شروع ہو جائے. اور جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا، جسٹس افتخار چودھری صاحب جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اس وقت سے لے کے جسٹس ثاقب نثار صاحب اور پھر جسٹس آصف کھوسہ صاحب اور پھر اس کے بعد عمرتا بندیال صاحب اور اب تک جو معاملات ہیں، دیکھیے عدلیہ کو بھی اپنے معاملات کو اپنے اس کے مطابق ہی کرنا چاہیے جو قانون اور آئین میں جس کی اجازت ہے. اب یہ قانون اگر دیکھا جائے تو بہت سارے آئینی ماہرین جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق یہ بڑا اچھا قانون ہے اور اس سے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن دوسری طرف عدالت عالیہ میں اگر اس دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، تو پنجاب حکومت جو ہے مریم نواز اس وقت بالکل یہ جو موقف ہے اوبویسلی عمران یعقوب صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود. آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.